صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الصلوات. شہدائے ملت اشرف عباس ابن منور عباس سید ضمیر الحسن موسوی مولا علی کی محبت میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، ان کی مغفرت کے لیے ایک صلوات ہدیہ کریں گے. سورہ مبارکہ بقرہ کی 207ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ اپنے اس کلام میں عظمت مولا کائنات کا ایک باب روشن کر رہا ہے. اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں کمالات ہوں گے، وہاں صدارت علی کی ہے. تمام تر کمالات کا مجموعہ جو ذات ہے اسے علی کہتے ہیں. آپ نے غور فرمایا کہ انسان فطری طور پر کمال طلب ہے، کمال جو ہے. ہم سب فطرتاً کمال کو ڈھونڈتے ہیں. کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے تعلقات بہتر کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازوں پر نظر آتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. تمام کمالات ایک ہی گھر میں رکھ دیے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میں اور آپ اس وقت ایک کمال مطلق کے دروازے پر بیٹھے ہیں، اور میری اور آپ کی یہ سعادت مندی ہے کہ ہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا راستہ بنتا ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ باب فضائل مولا کائنات اتنا وسیع ہے کہ میں کیا عدم علم اور عدم توانائی کا اعلان کروں.
جب سرکار دو جہاں نے ہماری رہنمائی میں یہ بتا دیا ہو خبردار اس سمندر میں اترنے سے پہلے سلمان جیسی طاقت لاؤ، خبردار اس سمندر میں غوطہ زن وہ ہو جسے ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے، لو انا اشجارا قلم، اگر سارے شجر قلم بن جائیں، والبحر مداد، اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، والجن حساب، اور سارے جن مل کر حساب کریں، والانس کتاب، اور سارے انسان مل کر لکھنے بیٹھیں، ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب، تو کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ علی کے فضائل کی گنتی کر سکے۔ ہم مولا کائنات کے فضائل کی گنتی اور شمارش کی بھی توانائی نہیں رکھتے۔ ہمارا حال تو ایسا ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑا ہوا شخص سمندر کی تعریفیں کر رہا ہو، اسے کیا پتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اسے کیا پتا کہ اس کی وسعتیں کیا ہیں، اس میں کیا کیا موتی مونگے پائے جاتے ہیں۔ البتہ یہ بھی جملہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ سمندر پہ جا کر نہ صرف شفا یاب نہیں ہوتے، بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ بہرحال ایسے ہیں جنہیں یہ ذکر بیمار کرتا ہے، شفا یاب نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں خلق کیا گیا ہے علی کی ولایت کے لیے۔ اگر ولایت مولا کائنات ہم پر روشن اور واضح اور اس کے حامل ہو جائیں تو خود بخود مصطفیٰ سرکار کے کلمہ گو ہوں گے، اور مصطفیٰ سرکار کے باب میں اور مولا علی کی نسبت سرکار کے ساتھ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر ایک جملہ کہتا ہوا منزل تبدیل کروں گا کہ نبی مکرم نے ساری زندگی دو ہی تو چیزیں پہنچائی ہیں۔ سرکار کی 63 برس کی زندگی، 23 برس کی زندگی نہیں، سرکار کی 63 برس کی زندگی۔ ہم نبی کے 40 سال بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہم نبی کے تو اس وقت کی نبوت کے قائل ہیں کہ جب دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ سرکار دو جہاں کا وجود اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا وجود نہیں تھا۔ تو اب یہ نہیں بات ہوگی کہ 23 برس کی نبوی زندگی، بلکہ بات یہ ہوگی سرکار کی زندگی۔ سرکار کی حیات طیبہ میں نبی مکرم نے دو ہی چیزیں تو پہنچائی ہیں، یا امت کو اللہ پہنچایا ہے یا علی پہنچایا ہے۔ عزیزان گرامی، کہاں سے بات شروع ہو اور کہاں جا کے ختم ہو، مولا کائنات کا باب ہے جس سے مصطفیٰ سرکار کو محبت ہی نہیں عشق تھا۔ جو عاشق اور معشوق کا رشتہ ہوتا ہے نا، عاشق اور معشوق کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ خبردار کسی کے ذہن میں عشق مجازی نہ آنے پائے۔ یہ مقدس وادی ہے، یہ فرش ہے، مقدس ہے، مقدس وادی میں، اور شبیہ ہے منبر سلونی سے بے حیائی کی دعوت نہیں ہوگی، عرفانیات کی دعوت ہوگی۔ جب کبھی لفظ عشق استعمال ہو تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ عشق صرف مجازی ہوتا ہے، عشق تو ہوتا ہی حقیقی ہے۔ اگر عشق مجازی عشق حقیقی کی راہ میں ہو تو پھر زلیخا اور یوسف بنتے ہیں، اور عشق مجازی اگر عشق حقیقی کی راہ میں ہو تو علی اور محمد کا عشق بنتا ہے۔ لہذا وہ پیار دیکھیے سرکار کا مولا کائنات کے ساتھ، کوئی ایک دن نہیں گزرتا نبی مکرم کا بغیر علی کے۔ اگر کچھ دیر پہلے مولا علی مولا نبی کی خدمت میں شرف یاب رہے اور کچھ دیر کے بعد پھر پلٹ کر آئے تو ایسے ہی کھڑے ہو کر ملتے تھے کہ جیسے بہت دیر ہو گئی ہے ملے ہوئے، گلے لگاتے تھے، معانقہ کرتے تھے، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے۔ اور یہ بات مشہور تھی کہ اگر علی نبی کی خدمت میں پہنچ جائیں تو دوسروں کو اٹھ جانا چاہیے، اس لیے کہ ایک جز دوسرے جز سے مل رہا ہے۔ اور پھر کبھی اگر ایسا ہوا کہ یمن پر
جب جہاد کے لیے مولا کو بھیجا گیا تو جب تک مولا واپس نہیں لوٹے نبی مکرم کی ایک ہی دعا رہی، اللہم لا تمتنی حتی نرا، یا اللہ مجھے موت نہ آ جائے اس سے پہلے کہ علی کو دیکھ لوں، میں علی کے میں علی کے بغیر ایک لمحہ، ایک رات، ایک دن نہیں گزار سکتا۔ فرمایا یا علی میں نے اللہ سے ایک ہی تو سوال کیا تھا، وہ اس نے میرا سوال میری حاجت پوری کر دی۔ میں نے اللہ سے ایک حاجت مانگی تھی، سألت ربی ان یجعلک قائدا لامتی الی الجنہ فآتانی اللہ، میں نے اللہ سے ایک ہی حاجت مانگی تھی کہ تم میری امت کے قائد بنو کہ جو انہیں جنت میں لے جائے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا علی مجھ سے پہلے، صحابہ کرام تشریف فرمائے، فرمایا علی مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ چند دن پہلے آپ ہی سے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی آپ سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا، آپ فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا تم نے نہیں سنا مجھ سے کہ علی صاحب لواء الحمد، علی میرا علمدار ہے، محشر میں علی میرا علم لے کے میرے آگے آگے چلے گا، میں علی کے پیچھے چلوں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، باب فضائل علم، باب فضائل علی بن ابی طالب کہاں سے بات ہو، سب سے بڑی فضیلت۔ جلدی جلدی دوہراؤں اپنے مطلب، اپنے مفہوم کو محترم سننے والوں کے اذہان عالیہ تک منتقل کروں۔ سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا عنوان فضیلت علم ہے۔ علم، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا کوئی وقار اور کوئی وقت نہیں ہے۔ اور علی کے چاہنے والے تو ویسے ہی علم سے دور نہیں رہتے۔ جی علم، توجہ چاہوں گا، علم سب سے بڑا عنوان فضیلت علم ہے۔ بھائی کیوں مولا علی کو سب سے افضل مانتے ہیں؟ سوال جواب یہ کہ علی سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ کوئی لا کر دکھائے، کوئی بتائے کہ کسی سے مولا علی نے سوال کیا ہو، علم مانگا ہو؟ بھائی یہ جو میرے مولا نے فرمایا من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا۔ علی یہ نہیں کہہ رہے کہ جو حرف سکھا دے گا اس کے بندے بن جاؤ، علی کہہ رہے ہیں کسی میں دم ہے تو ایک حرف سکھا کے دکھاؤ۔ کسی کے پاس علم، ایک حرف ہی لے آؤ علی کے لیے۔ دنیا میں کوئی دانشور ایسا نہیں ہے، کوئی دعوی علم کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میں علی کو ایک حرف سکھا کر آ گیا۔ ایک حرف، علم علی۔ نہج البلاغہ پکار رہی ہے کب کھولو گے مجھے؟ نہج البلاغہ طاق کی بلندیوں پر نہیں سینے پر اترنی چاہیے۔ آج مخالف، دشمن، غیر مسلم، جسے ہم سے مراد ایک عمومی مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں، وہ آج نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں۔ ہم سنی شیعہ تو اس الجھن میں مبتلا ہیں کہ اس خطبے کی سند ہے یا نہیں اور اس خطبے کے راوی کیسے ہیں۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کے راویوں کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ کلام پکار کے بتائے گا کہ امام الکلام ہے، کلام بتائے گا کہ علی کا کلام ہے۔ یہ کہنے کی، اس میں راویوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا کوئی کہہ کر دکھا دے۔ اور اگر کسی نے دیکھا دیکھی میں علی جیسا کہنا بھی شروع کر دیا نا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ کوئی بولے گا تو مشکل میں آ جائے گا۔ لہذا سب سے بڑا عنوان فضیلت مولا کائنات کے باب میں اور ہر باب فضیلت میں ہم بات ممدوح کے باب میں کر رہے ہیں، علم علی، مولا علی کا علم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ اللہ نے انکار کر دیا، خبردار علی کے برابر کسی کو نہ کرو، علی جیسا کوئی جاننے والا نہیں ہے تو علی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اور بہت موٹی سی بات ہے، تشیع کی الف بے ہے، مولا علی کی ولایت کا اعلان اور اقرار، علی کے دشمنوں سے نفرت و تبرہ۔ ابھی کتنے لوگوں نے بے شمار کہا، میں نے کسی کا نام لیا؟ ابھی میرے کہنے پہ کہ علی کے دشمنوں پر تبرہ، سب نے کہا بے شمار، ہم نے کسی کا نام لیا؟ ہم نام لے کر عبادت کو محدود نہیں کرنا چاہتے۔ اب نبی میرے مولا علی کے زمانے میں جو علی کے دشمن تھے ان پر بھی جائے گی، اور آج جو دشمنی میں کسر و کمی نہیں چھوڑ رہے ان پہ بھی جائے گی۔ لہذا خبردار، میں اپنے بچوں کم سن ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ مہذب قوم کا کام گالیاں دینا نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام سب و شتم کرنا نہیں ہے۔ ہاں، تبرہ ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے۔ میرے نافہم دوستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علم علی۔ آگے بڑھیے، دوسرا عنوان فضیلت وہ ہے ایمان علی۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن اور فاسق برابر نہیں ہے۔ مولا علی کا ایمان بالاستدلال نہیں تھا۔ ہر وادی میں بہت دیر ٹھہرا جا سکتا ہے، میں بہت جلدی گزر رہا ہوں۔ مولا علی کا ایمان باللہ ہو، وہ ایمان بالرسول ہو، وہ ایمان بالقیامہ ہو۔ میرے مولا کا ایمان بالاستدلال نہیں تھا۔ میں اور آپ تو دلیلوں سے ایمان لاتے ہیں نا، یہ دلیل آ گئی ایمان اور محکم ہو گیا، ایک دلیل اور بڑھ گئی ایمان اور محکم ہو گیا۔ علی کا ایمان بالاستدلال نہیں ہے، ایمان بالشہود ہے۔ تبھی تو اللہ پکار کے کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ جب میرے مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ نبی کی رسالت پر گواہ ہیں، فرمایا اللہ اکبر، فرمایا میں نے وحی نازل ہوتے وقت جبریل کی آواز سنی، اور جب جبریل نے وحی پہنچا دی تو میں نے ایک رونے اور چیخنے کی آواز بھی سنی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو جبریل تھا، یہ رو کون رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع، جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو، وانت ترى ما ارى، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ اور یہ جو رونے کی آواز تھی یہ شیطان کی آواز تھی۔ جب بھی وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان چیختا ہے، روتا ہے۔ ایمان بالشہود۔ آگے بڑھیے، تیسرا عنوان فضیلت تقوی۔ تقوی جتنا گاڑھا لفظ ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ فطری مسئلہ ہے۔ ہم فطری طور پر متقی پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملاتے، ہر ایک کا کھاتے نہیں ہیں، ہمارا انداز کچھ اور ہے، ہمارے ہاں سوچنے اور دیکھنے کا جو مشرب ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم فطری طور پر ہم فطری طور پر متقی ہیں، ہر کام نہیں کرتے، ہر جگہ نہیں جاتے، ہر بات نہیں کرتے، ہر ایک سے نہیں ملتے۔ اب یہ جو فطرت ہے اگر یہ سالم رہ جائے تو پھر یہ اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ یہی تقوی اگر اللہ کی خاطر ہو جائے، لہذا بار بار کہا گیا ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ اللہ سے ڈرو کا ترجمہ نہیں کریں گے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا خیال، اللہ کا احساس۔ تمہیں اللہ یاد ہے، تمہیں اللہ کا خیال ہے، تم اللہ کے ذکر سے منور اور معطر ہو، تقوی پروردگار۔ تقوی کا تقاضا ہے۔ تقوی سمجھداری کو کہتے ہیں، تقوی معاملہ فہمی کو کہتے ہیں، تقوی بصیرت کو کہتے ہیں۔ جو صاحبان بصیرت ہوتے ہیں وہی صاحبان تقوی ہوتے ہیں،
اور عزیزوں میں ایک جملہ کہہ چکا کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، اور آج بہت مدت بعد ہمیں پہلی مرتبہ یہ ثابت کرنے کا، یہ ظاہر کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہم کتنے منظم ہیں۔ انشاءاللہ بڑے ہی شان سے اور بڑے ہی احترام سے اور بڑے ہی غم زدہ اور غم گساری کے ساتھ اور ماتمداری کے ساتھ جو عالمی WHO نے قوانین SOPs بنائی ہیں ان کے مطابق آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور انہی کے مطابق آپ جلوس بھی مکمل کریں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص اپنے ذاتی جذبے کی بات نہیں کر رہا، جذبات کی بات کر رہا ہوں، اپنے جذبات سے مغلوب ہونے کے بعد وہ کسی نظم کو، کسی نسق کو، کسی ترتیب کو بگاڑنے کا کوئی خیال رکھتا ہے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے، ملت کو شرمندہ نہ کرے۔ اور انتہائی آداب اور تہذیب کے ساتھ جو طے کیا گیا ہے، اور اسکاؤٹس کے جوان آپ کے لیے مسلسل ہماری، آپ کی نہیں میری، ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ان کے کہنے پہ عمل ہوگا۔ بہت دور گزار لیا سیلفیوں کا، بہت دور گزار لیا فوٹوؤں کا، بہت دور گزار لیا دکھاوے کا۔ ایک دفعہ تو مولا نے احسان کیا ہے، میری خاطر بھی تو جلوس نکالو۔ خدا کے واسطے اپنے موبائلوں کو تصویر کشی کے لیے نہ بنائیے، رکھیے گا۔ جلوس، عزاداری، تقوی یعنی بصیرت۔ الحمدللہ بابصیرت قوم ہے، الحمدللہ سمجھدار ملت ہے، ہمیشہ ہم نے ثابت کیا۔ اور مجھے نہیں معلوم، میں بہت نہیں جانا چاہتا اس وادی میں، مگر میرا دل جلا ہوا ہے، اس لیے ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہم پہ دباؤ آیا ہم نے مجلسیں بند کر دی؟ جب بھی کسی علاقے کے کچھ لوگوں نے شکایت کی تو ہم نے مجلس بند کر دی؟ ہماری تو ہسٹری ہی، تاریخ ہی کچھ اور ہے۔ اس قوم کو سمجھنے کے، اگر کوئی سمجھ لے تو PhD ہو جائے۔ ہمیں سمجھو، ہم دباؤ میں آ کر مجلسیں بند کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، کرفیو میں جلوس نکالے گئے، حالات کی خرابی میں مجالس ہوئیں، مگر ہاں فرق ہے اس دور میں اور اس دور میں، اس وقت میں نیتیں خراب تھیں، اور جب بدنیتی سے کوئی بات ہوگی تو پھر شر جس سوراخ سے آتا ہے خیر اسی سوراخ سے جاتا ہے۔ اور آج میں نہیں کہہ سکتا کہ بدنیتی شامل ہے۔ آج موجودہ عالمی حالات مدد فراہم کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ جلوس مجلس کو محدود کر دو، انہیں حالات مدد فراہم کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہزاروں ڈاکٹرز ہیں، لاکھوں ڈاکٹرز ہیں اور ہزاروں شیعہ ڈاکٹرز ہیں، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ، جاندار، سمجھدار، ہوشیار، کہ نہیں مجمع نہیں لگنا چاہیے، فاصلے سے، مجمع ہو تو فاصلے سے، قاعدہ ہے، قانون ہے اس کا، اور انشاءاللہ اس پہ آج عمل ہونے جا رہا ہے۔ ثابت کریں گے، مثالی بنا دیجئے پوری دنیا کے لیے۔ ہمیشہ ہم ایران ہی کی کیوں مثال دیں؟ کبھی ایران والے بھی تو ہماری مثال دیں۔ اور انشاءاللہ اسی نظم، تقوی یعنی بصیرت۔ تیسرا عنوان ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مکرم وہ ہے، فضیلت علم کو، فضیلت ایمان کو، فضیلت تقوی کو، تم میں مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ گورنر کے لیے کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو جانے کو اللہ نے نہیں کہا، مگر متقی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی اگر اگر وہ متقی ہوں تو پھر اس رشتے سے کھڑے ہو جاؤ، صاحبان تقوی کے سامنے کھڑے، اکرام کرو متقیوں کا، جو گناہ نہیں کرتے، جو معصیت نہیں کرتے۔ میں بات متقی کی کر رہا ہوں، امام المتقین کا مقام کیا ہوگا؟ جس نے نصاب تقوی مرتب کر کے دیا ہو کہ یہ کرو گے تو متقی کہلاؤ گے،
110 صفتیں میرے مولا علی نے بیان فرمائی. حمام ابن عبادہ بار بار کہہ رہے تھے مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں, اور علی نے متقی کی صفات بیان فرمائی تو 110ویں صفت پہ چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا. مولا جنازے پر آئے, فرمایا انی اخافھا علیہ, مجھے اسی بات کا خوف تھا, میں جو نہیں جواب دے رہا تھا اس کا اس لیے نہیں دے رہا تھا, تقویٰ. اور چوتھا عنوان فضیلت جہاد. عالم, مومن, متقی, مجاہد, یہ 4 نصاب جو مکمل کر لے وہ محترم ہو جائے گا. اور میں اور آپ جس دسترخوان پہ بیٹھے ہیں ان 4 نصابوں کا بنانے والا علی ہے. علم, ایمان, تقوی, جہاد. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھے رہ جانے والوں پر عظمتیں عطا کی ہیں, فضیلت عطا کی ہے, اجر عظیم عطا کیا ہے. یہاں قائد حمزے کے ساتھ نہیں ہے, قاف الف قا حمزہ دال, یہ قائد آگے چلنے والے کو جس کی ضد ہے سائق, اور قاف الف عین دال یہ ہے بیٹھنے والا. اقوم و اقعد, کیا کہتے ہیں آپ نماز میں؟ اقعد بیٹھنا, اقوم کھڑا ہوتا ہوں, میں تیری ہی مدد سے اقوم کھڑا ہوتا ہوں, اقعد بیٹھتا ہوں. اقعد قائد, قاف الف عین دال, قائد, معاف کیجیے گا مجھے, میں بچوں کے لیے کچھ ہجوں میں چلا گیا. قائد بیٹھنے والے کو کہتے ہیں, لیکن جو حمزے والا قائد ہوتا ہے وہ آگے چلنے والا ہوتا ہے. تو اب یہ غلط فہمی نہ ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, فضل اللہ, وہ جو مجاہد ہے وہی تو قائد ہے, مجاہد ہی تو آگے چل رہا ہے. لہذا قائدین پر, بیٹھنے والوں پر, خانقاہیوں پر, سجادہ نشینان پر اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی. جی جو میدان میں اتر آئے. باب فضل علی جب منزل جہاد پر پہنچتا ہے تو ہمیں تو حسین منظر نظر آتے ہیں. وہ جہاد مان نفس ہو, وہ جہاد مع الغیر ہو, وہ جہاد بن نفس ہو, ہر جہاد کے میدان میں علی سب سے بڑا مجاہد. اور مجاہد تو کہیں گے ہی اسے کہ جو تمام جہاد کی قسموں پر پورا اترتا ہو. لہذا مولا کائنات جہاد کے باب میں سب سے بڑے مجاہد. جنگ بدر ہو, 20 سال کا سن و سال ہے جنگ بدر میں, این جوانی ہے مولا علی کی جنگ بدر میں, علمدار لشکر اسلام ہے. مولا نبی نے بھیج دیا. جنگ احد ہو, 16 لوگ رہ گئے تھے, مولا علی ان میں سے ایک, اور وہ باقی 15 بھی علی کو دیکھ دیکھ کر جوانی پا رہے تھے. اور میدان احد کے اندر جس انداز سے مولا علی نے اپنا جہاد دکھایا ہے کہ جبریل مجبور ہو گئے یہ کہنے پر, یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کیسے لڑ رہے ہیں. انہیں احساس نہیں ہے, انہیں خیال نہیں ہے کہ کوئی تیر لگے گا, کوئی تبر لگے گا, دیکھ رہے ہیں علی کیسے لڑ رہے ہیں. نبی نے بے ساختہ فرمایا کیفا لا انہ منی وانا منہ, کیسے نہ لڑے, وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ابھی سرکار نے یہ کہا تھا میں اس سے ہوں, وہ مجھ سے ہے. جبریل نے فوراً کہا انا منکما, اور میں آپ دونوں سے ہوں. وہ مجاہد فی سبیل اللہ جس نے جہاد مان نفس کر کے دکھایا, بستر مصطفیٰ پہ سو کر بیچ دیا اپنا نفس, خرید لی. خرید لی اللہ کی مرضی. ہاں عزیزو, اگر تاخیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریں گے. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کوفہ لے چلیے. زینب یتیم ہو رہی ہے. منقول ہے کما نقل کہ مولا حسین نے مولا علی سے زخم کھانے کے بعد ایک جملہ کہا, بابا جب نانا گئے تھے تو آپ نے نانا کے جانے کا احساس نہیں ہونے دیا. بابا جب اماں گئیں تو آپ نے احساس نہیں ہونے دیا کہ ہماری ماں مر گئی ہے. بابا اب ہم کیسے صبر کریں گے, علی کا جنازہ اٹھنے کو ہے. مولا علی کے دروازے پر تلواروں کے گرجنے
گنگرج کی آوازیں، تلواریں نکلنے کی آوازیں آ رہی تھیں. فرمایا بیٹا حسن کیا ماجرا ہے؟ کہا بابا آپ سے ملنے کے لیے آپ کے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں. مولا دروازے پر گئے، دیکھا حضرت حذیفہ یمان اپنے 40 علی کے چاہنے والے صحابیوں کے ہمراہ دستہائے شمشیر پر ہاتھ رکھے ہوئے مولا علی کی گلی میں ہیں، مولا علی کے دروازے پر ہیں. حذیفہ یمان کیا بات ہے؟ کہ مولا رمضان کی 17 تاریخیں گزر گئیں، آپ ہر روز اشاروں میں فرما رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مارے گا. مولا ہماری زندگیوں پہ تف ہو، اگر ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو مار جائے. کبھی فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو خضاب سے داڑھی رنگین کر رہے ہیں اور میری داڑھی تو میرے سر کے خون سے رنگین ہوگی. کبھی فرما رہے ہیں مجھ سے اس مہینے کا وعدہ کیا گیا ہے. کبھی فرما رہے ہیں عید میں کتنے دن رہ گئے؟ بیٹا حسن عید میں کتنے دن رہ گئے؟ فرمایا بابا 13 دن باقی رہ گئے. تو کچھ دیر کے لیے مکث فرمایا، کچھ دیر کے لیے رکے اور پھر فرمایا ہاں عید تو وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ ہوگا. حضرت حذیفہ یمان مولا ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی مارے گا، پھر ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا حذیفہ مجھے کیا مانتے ہو؟ کہ مولا اپنا امام مانتا ہوں. پھر تکرار فرمائی کیا مانتے ہو؟ مولا آپ کو اپنا امام مانتا ہوں. کہ تلوار اپنے نیام میں رکھو اور اپنے گھر چلے جاؤ. ان دوستوں کا بھی شکریہ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ. وہ وقت آ گیا جس کا اندیشہ تھا. مسجد کوفہ ہے، واجب نماز کا دوسرا سجدہ ہے، سجدے میں علی کا سر ہے، فضا میں ایک زہر آلود تلوار بلند ہو رہی ہے. تلوار مارنے والے نے ایک ہی ضرب ماری ہے اور یہاں تلوار کا لگنا تھا، وہاں اس جگہ سے سر کھل گیا جہاں خندق میں ضرب لگی تھی، اور ایک آواز فضا میں گونجی فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. عزاداروں میں رونے والوں سے ایک سوال کروں، ابن ملجم نے ایک ضرب کیوں ماری؟ ایسے لوگ تو کئی ضربیں مارتے ہیں. اس کا ایک موٹا سبب یہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے دوسری ضرب کے لیے خود کو یہاں روکے رکھا تو علی کے چاہنے والے میری بوٹیاں کر دیں گے، علی کے چاہنے والے مجھے یہیں مار ڈالیں گے. ایک ضرب ماری اور فرار کر گیا. اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ یقین تھا کہ علی کے چاہنے والے مجھے جانے نہیں دیں گے، مجھے مار دیں گے. مظلوم تو حسین ہے، جس پہ اتنی ضربیں ماری گئی، مارنے والوں کو یقین تھا کوئی بچانے نہیں آئے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. آپ حالت روزہ میں گریہ کر رہے ہیں، اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے. میرے مولا کو بچوں نے اٹھایا، مولا عباس نالین پہنانے لگے. مولا علی نے دیکھا کہ عباس نالین پہنا رہے ہیں مگر آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. فرمایا عباس رو رہے ہو؟ خبردار میرے لال، آنسو صاف کرو، رو نہیں. اچانک پیشانی پہ ایک قطرہ آب ٹپکا. جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو حسن رو رہے ہیں. کہا بیٹا حسن تم رو رہے ہو؟ تم تو اس امت کے سرپرست ہو، تمہارے حوالے تو میری پوری کائنات ہے. خبردار دیکھو، گریہ نہیں کرو. سنیں گے عزادارو؟ اچانک نگاہ گئی حسین کی طرف. حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا حسین تمہارا رونا نہ تمہارے نانا کو گوارا تھا، نہ تمہاری ماں زہرا کو گوارا تھا. خبردار میرے لال، گریہ نہیں کرو. عزادارو محمد حنفیہ کو روتے دیکھا تو ٹوکا، محمد گریہ نہیں کرو. بچے لے کر چلے علی کو، رستے بھر کہتے رہے عباس آنسو صاف کرو. اے محمد حنفیہ گریہ نہیں کرو. حسن مجتبیٰ خبردار آنکھوں میں آنسو نہ آئے. سنیں گے عزادارو؟ جو علی رستے بھر بیٹوں کو کہتا رہا کہ گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو، جیسے ہی گھر میں گئے زینب کو آتے دیکھا،
ابھی زینب آ رہی تھی، علی رونا شروع ہوا، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اپنی بچی کے سر کو اپنے سینے پہ لگا لیا۔ 3 دن بستر علالت پر علی۔ ہاں آج کا دن آ گیا۔ مولا نے وصیتیں فرمائیں، ایک ایک بچے کو امام حسن کے حوالے کیا۔ ایک گریے کی آواز آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ دیکھا تو ام البنین رو رہی ہیں۔ بی بی حوصلہ کرو۔ کہا میرے عباس کو کس کے حوالے کیا؟ کہا عباس تو حسین کے حصے کا ہے۔ بس عزاداروں، میں نے مجلس کو مکمل کیا۔ جنازہ میرے مولا کا غسل و کفن کے ساتھ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ حسنین جنازہ لے کر گئے، لوٹ رہے ہیں تو ایک خرابے سے ایک فقیر مریض کے کرہنے کی آواز آئی۔ وہ پکار رہا تھا کوئی میری مدد کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کا بیٹا حسن سن لے اور اس کی مدد نہ کرے؟ اس خرابے میں میرے مولا حسن اور حسین اندر چلے گئے۔ نابینا ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، کرہ رہا ہے۔ مولا سرہانے بیٹھ گئے۔ بھائی کوئی حاجت ہے؟ کہا میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، مگر یہ میری حاجت نہیں ہے۔ میں نے اپنی دوا وقت پہ نہیں لی، مگر یہ میری حاجت نہیں ہے۔ میری حاجت تو میرا مونس ہے جو گم ہو گیا۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہ روزانہ ایک میرا مونس آ کے میرے پاس بیٹھتا تھا اور وہ مجھے کھانا بھی کھلاتا تھا اور میرے ساتھ بیٹھ کے دلجوئی بھی کرتا تھا۔ تم بس اسے کہیں سے ڈھونڈ لاؤ۔ میرے مولا حسن نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا کیا کہوں کہ جب بھی میں نے نام پوچھا تو اس نے نام تو نہیں بتایا، بس یہی کہا فقیر جالس فقیرا۔ ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ کہا اس کا کوئی حسب و نسب؟ کہا میں نے جب بھی اس کا حسب و نسب پوچھا تو کہا مسکین جالس مسکینا۔ ایک مسکین ہے جو ایک مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کوئی نشانی بتا تاکہ ڈھونڈ کے لاؤں؟ کہا اس کا لہجہ اور تیرا لہجہ ملتا ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بابا علی پوری امت کو یتیم کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔